السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ انتخابات آئندہ چند ماہ میں ہوں گے اور جوڑ پڑے گا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا، جس کے لیے دونوں سیاسی جماعتوں نے کمر کس لی ہے اور دونوں نے جوڑ توڑ شروع کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں خاص طور پر کراچی پر فوکس رکھا ہوا ہے اور کراچی میں پیپلز پارٹی نے آج متحدہ قومی موومنٹ کے سابق سینیٹر اور جمشید ٹاؤن کے سابق ناظم، 2 بار سینیٹر رہ چکے ہیں، طاہر مشہدی سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے شمولیت کی ہے پیپلز پارٹی میں۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے کچھ اور لوگوں نے، جس میں پی ٹی آئی کراچی کے جنرل سیکرٹری تھے سردار عزیز اور سردار رحیم کے بھائی ہیں وہ، اور وہ جو قادر پٹیل کراچی میں انتخابات لڑے تھے ان سے انہوں نے چند سو ووٹوں سے شکست کھائی تھی، تو وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل سطح پر پیپلز پارٹی نے کراچی میں گلی گلی میں جا کر لوگوں کو شمولیت کروانا شروع کر دی ہے، اور اس کے وجہ کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں ہوں گے انتخابات، جس کی تیاری شروع کر دو۔ اور اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ پھر کراچی والوں کے بھی بھاگ کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی والوں نے بھی سن لی گئی ہے کہ کراچی میں 250 نئی بسیں چلانے کا حکومت سندھ جو ہے وہ منصوبہ وہ ہو چکا ہے، اور اب اس پر عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں۔ 8 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں، سندھ حکومت کی جانب سے ٹینڈر منگوائے گئے ہیں، اور انٹرنیشنل بڈنگ کے ذریعے 250 بسیں کراچی کے لیے۔ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے W11 کراچی کی پہچان تو ہے، خوبصورت اس طرح تو ویسے دور سے دیکھنے کو تو خوبصورت ہے، لیکن سفر کے لیے پھر W11 میں سفر کرو یا موت کے کنویں میں سفر کرو، یوں لگتا ہے کہ بندہ راکٹ میں سفر کر رہا ہے اور راکٹ کی بھی چھت پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی تو کراچی میں بہرحال ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، تو وہ بلاول بھٹو زرداری کے جو نئی سیاسی حکمت عملی ہے آئندہ انتخابات کے لیے، اس کے تحت وہ جاری کر دیے گئے، اور 250 بسیں اب کراچی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وہ چلائی جائیں گی، اور 8 اگست کو کہا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کا باضابطہ افتتاح کیا جائے گا۔ کل آپ نے بلاول بھٹو زرداری کا خطاب بھی سنا تھا کراچی ڈویژن کو، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سرگرمیاں بھی مسلسل وہ پولیٹیکلی تنظیمی حوالے سے وہ اب 2 کام کر رہے ہیں۔ ایک تو آزاد کشمیر، ظاہر ہے وہاں کے لیے انہوں نے وزیر اعظم کا انتخاب کینڈیڈیٹ دینا ہے، الیکشن جیتے ہیں تو وہاں ظاہر حکومت سازی کے حوالے سے ان کی میٹنگیں شیٹنگ ہو رہی ہیں، اور دوسری ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں سندھ کے حوالے سے۔ سندھ میں جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ، ان سے میری بات ہوئی، 2-3 بار بات ہوئی، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہم تو اب سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے، یعنی اصل رن پڑے گا پی ٹی آئی کا سندھ میں۔ پنجاب میں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب تو ہمارے پاس ہے، وہ پنجاب ظاہر مقابلہ ہوگا بھائی، مسلم لیگ نون وہ ہاتھی مرا ہوا بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرح گرتی نہیں ہے پنجاب میں۔ مسلم لیگ نون ابھی بھی ایک سروے چل رہا ہے کہ جناب جو عثمان بزدار کی جو کارکردگی ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ پنجاب کے کوئی 60% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ ظاہر ہے کہاں شہباز شریف کی کارکردگی، وہ کام کرتے بھی تھے دکھاتے بھی تھے، یہ نہ کام کرتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں۔ فردوس عاشق عوان ہیں جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، وہ آتی ہیں پریس کانفرنس کر کے اور مخالفین کو ادھر ادھر کی سنا کر چلی جاتی ہیں، جعلی راجکماری، جعلی شہزادہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اب ہمیں کوئی اتنا نہیں ہے، پنجاب اب ہمارے پاس آ گیا ہوا ہے، ہم نے حکومت بنا لی ہوئی تھی یہاں پہ، لہٰذا اس بنیاد پہ ہم پنجاب جیت جائیں گے۔ حالانکہ یہی بنیاد ہوگی پنجاب سے ہارنے کی۔ آئندہ انتخابات اگر تھوڑے سے فیئر ہوتے ہیں، تھوڑے سے فری ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا فری ہینڈ دیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کو، تو اگر پہلوان گرا کر عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ اب تم اس کے اوپر کھڑے ہو کے، جیسے وہ شیر کا شکار کر کے پھر اس کے بندوق سے مار کے اور پھر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے تصویر بنوائی جاتی ہے، اگر اسی طرح کوئی شیر کا شکار کر کے دے دے عمران خان صاحب کو اور وہ کہہ دے کہ جناب اب تم تصویر بنوا لو، تو وہ تصویر تو بنوا سکتے ہیں، ادروائز پنجاب میں بہت زیادہ تگڑی ہے مسلم لیگ نون۔ سیالکوٹ والا حلقہ بھی وہ اپنی بدعمالوں کی وجہ سے، بدعمال میں ان سینس کہ ان کے اندر جو رفٹ پڑی ہوئی ہے، ان کے اندر جو اختلافات ہیں، وہ جس طرح مینج نہیں کر سکتے کہ تھے اپنے الیکشن کا، ووٹ سے وہ نہیں آ رہے تھے سیالکوٹ سے بھی، وہاں پہ بھی وہ جیت ان کی تھی 2-4 ہزار ووٹوں سے، لیکن بہرحال کیونکہ وہ ان کے اختلافات ڈپریشن میں ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا مسلم لیگ نون۔ تو واپس آتے ہیں سندھ میں، تو سندھ میں پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے، حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اصل رن تو سندھ میں پڑے گا، لہٰذا ہمیں الیکٹیبل سندھ میں ڈھونڈنا شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ ارباب غلام رحیم پہلے الیکٹیبل ہیں، اور اس کے علاوہ ارباب غلام رحیم صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور معاون خصوصی برائے سندھ وزیر اعظم صاحب کے ارباب غلام رحیم میں پہلی بار سنی ہے اس طرح کی کہ پتہ نہیں، بہرحال تو وہ
ویسے خان صاحب کمال کرتے ہیں، کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ بلوچوں سے، ناراض بلوچوں سے مذاکرات کے لیے انہوں نے معاون خصوصی بنایا ہے ان کو، شاہ زین بگٹی صاحب کو. یعنی شاہ زین بگٹی صاحب وہ اپنے ڈیرہ بگٹی میں بھی ان کے خاندان کے اندر اتنی رفتیں ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ ڈیرہ بگٹی میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کو بنایا گیا بلوچستان میں معاون. تو 1 مہینہ ہو چلا ہے اور انہوں نے کوئی ایک رابطہ، کوئی چیز ایسی نہیں نظر آئی. بالکل اسی طرح کہ نہ وہ وہاں پر کوئی کارگر ہوں گے، نہ ارباب غلام رحیم سندھ کے حوالے سے کارگر ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب پر امید ہیں، اور پی ٹی آئی والے کہ جی کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے. ہاں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے خلاف جو باقی دھڑے ہیں وہ سارے کے سارے، جیسے لاڑکانہ اتحاد آپ کو یاد ہی ہے، وہاں پر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان ایک ساتھ بیٹھے تھے. یعنی یوں لگ رہا تھا عمران خان اور مولانا صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست میں ہوتا ہے، چلتا ہے، لیکن اتنا بڑا پالیسی شفٹ یا اتنا بڑا تضاد کہ راشد محمود سومرو بھی بیٹھے ہوں اور میاں محمد سومرو بھی بیٹھے ہیں، دونوں سومرو، لیکن وہ پی ٹی آئی کے سومرو ہیں اور وہ ہیں تحریک انصاف کے سومرو. تو پی ٹی آئی اور تحریک، یعنی ایک مولانا فضل الرحمان سومرو، ایسے اس کو ایسا کر لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سومرو اور عمران خان سومرو. اب یہ دونوں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، بے شک پیچھے سومرو لگا دیں، تو یہ ہو نہیں سکتا. تو بہرحال تو وہ اس طرح کے جو دھڑے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے خلاف یکجا تو ہو رہے ہیں. کبھی لاڑکانہ اتحاد کے نام سے بیٹھیں گے، پھر دادو اتحاد بھی بنوائیں گے جتوئی صاحب، اس طرح دوسرے اتحاد بھی بنیں گے. پھر وہ وہاں پر جو جی ڈی اے والے، بلکہ وہ ہیں صاحب پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے آج کل انہوں نے اپنے مکان پہ، ذوالفقار مرزا صاحب، تو وہ وہاں پر بدین میں اتحاد بنوائیں گے. تو اسی طرح یہ ایک ان کا رائٹ بھی ہے، پولیٹیکل قوت ہے. اور میں تو ایسا چیز کا حامی رہا ہوں کہ بھئی پولیٹیکل قوت دوسری سندھ میں ہونی چاہیے، جو الیکشن لڑنے والی، جو چیلنج کرے پیپلز پارٹی کو. اور اس سے یہ ہوگا کہ بھائی وہ دونوں آپس میں، یہ وہ لڑائی ہے سیاست میں، وہ کہتے ہیں نا وہ 2 سانڈوں کی لڑائی میں وہ سارا گھاس گھوس ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ وہ لڑائی نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سیاسی قوتوں کی لڑائی میں عوام کا بھلا ہوتا ہے کہ بھائی ایک مخالف قوت تگڑی کھڑی ہوتی ہے تو حکومت کام کرتی ہے. پنجاب میں یہی رہا ہے ہمیشہ. تو اسی وجہ سے یہاں پر پرفارم بھی کرتے رہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کے اگر کوئی مد مقابل نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وزیر مشیر اپنے حلقوں میں جائیں گے نہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے جیت جانا ہے، لہٰذا لوگ وہاں پر سفر کریں گے، لوگ بھگتیں گے. تو میں ایسا کا حامی رہا ہوں ہمیشہ کہ بھئی 2 قوتیں ہونی چاہیے. اب صوبائی لیول پر نہیں بھی ہوتی تو چلے ہر حلقے میں، ہر ضلع میں ہو. تو عمران خان صاحب وہ والی تیاری کر رہے ہیں سندھ میں، اس لیے انہوں نے لگا دیا ارباب غلام رحیم صاحب کو مشیر نہیں، معاون خصوصی برائے امور سندھ. تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا یہ الگ بات. لیکن بلاول بھٹو زرداری جو تیاری کر رہے ہیں، اب ارباب غلام رحیم باقی لوگوں کو بھی انوائٹ کریں گے، بیٹھیں گے، ممکن ہے. اور عمران خان صاحب کو اگست میں کہا گیا تھا کہ آپ آئیں، تو میری اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں بالکل آؤں گا، جلسے کروں گا، ذرا 5 7 8 کوئی بڑی طاقتیں یعنی بڑے الیکٹیبلس وہ تو اکٹھے کریں، تو پھر میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، میں آ کر کروں گا اپنا جلسے کروں گا، تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں تو ظاہر ہے اب میں کوئی ایسے چھوٹے موٹے کسی کی شمولیت پر تو وہاں آ کر جلسہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ایک یہ ہے کہ جلسہ جو ہے وہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے مریدین کی کے اوپر وہ تکلیف کا وقت آیا، چاہتا تکلیف اللہ ان کو اور کوئی تکلیف نہ دے. تکلیف سے مراد کہ پھر ان کے اوپر سارا وزن آئے گا، وزن تکلیف سے زیادہ وزن کا لفظ ہے، ان کے اوپر وزن آئے گا کہ ان کو بسیں بھر بھر کے، اگر گھوٹکی میں بھی جلسہ ہے تو اور سانگھڑ اور عمر کوٹ اور مٹھی سے بسیں بھر بھر کے گھوٹکی پہنچائی جائیں گی تاکہ جلسہ بڑا ہو. لاڑکانہ میں ہو تو بھی وہیں سے آئیں گے، کیونکہ مریدین شاہ جی کے اور پی ٹی آئی کے بہت وہاں پر اس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نہیں جو بڑے جلسے کروا سکیں. 7 کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہوا تھا، حیدرآباد کا ایون، تو اتنے بڑے جلسے. اور پھر اب اس حکومت میں کہ جب 90 روپے کا گھی یوں ایک چٹکی میں بڑھا دیا جائے، 90 روپے گھی کی قیمت 1 کلو پر بڑھا دی جائے، اور وہ بھی وفاقی کابینہ اس کی منظوری بھی دے دے، پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے، بجلی کی قیمت بڑھ جائے اور بڑھتی ہی چلی جائے، تو پھر ایسے میں تو ظاہر ہے لوگ تو جس طرح پنجاب کے لوگ سوچ رہے ہیں ان کی کارکردگی کے متعلق، تو سندھ کے لوگ بھی اسی طرح ہی سوچ رہے ہوں گے. وہاں اتنا ضرور ہے کہ سندھ کے لوگ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی کارکردگی بھی سے کوئی اتنے زیادہ، ظاہر حکومت تو سے تو لوگ نالاں ہوتے ہی ہیں، تو اتنے مطمئن نہیں ہوں گے. تو ممکن ہے کہ تھوڑا بہت فرق آ گیا ہو وہاں پر لوگوں کی سوچ میں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس طرح لوگ ان کی طرف اس طرح نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کی حکومت نے لوگوں کو رلا دیا ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ میں رلاؤں گا، تو لوگوں کو رلا دیا ہے. تو بہرحال اب میں واپس آتا ہوں کہ تیاری جو ہو رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے کل جو کہا تھا کہ جی کراچی ہمیں چاہیے پولیٹیکلی کہ ہمیں کراچی کی نشستیں زیادہ سے زیادہ چاہیے تاکہ ہم وفاق میں حکومت بنائیں. لیکن جو بسوں والا پروجیکٹ ہے یہ
آئندہ چند ماہ میں ہونے والے ایک اور انتخابات کے لیے ہے۔ بلاول صاحب نے 2-3 باتیں کی تھیں۔ ایک انہوں نے کہا تھا کراچی کے جو بڑے مسائل ہیں، 2-3 مسائل بتائے تھے، ٹرانسپورٹ کا، کچرے کا، صفائی ستھرائی کا، اور ایک مسئلہ انہوں نے بتایا تھا پانی کا۔ تو ان مسئلوں پر اب وہ فوکسڈ ہیں، خود بیٹھ گئے ہیں وہاں جا کر، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں تاکہ پیپلز پارٹی آئندہ چند ماہ میں ہونے والے انتخابات جیت سکے۔ اب وہ کون سے انتخابات ہیں؟ وہ ہیں بلدیاتی انتخابات۔ بلدیاتی انتخابات سندھ میں 4 سے 5 ماہ کے اندر متوقع ہیں، اور ان انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی کراچی میں وہ کام جو نظر آئیں وہ کرنا چاہ رہی ہے، اور اس پر اب فوکسڈ ہے بلاول بھٹو زرداری۔ اور عمران خان یہ جو روزانہ کراچی میٹنگیں کر رہے ہیں سندھ کی قیادت سے، جیسے میں نے پہلے کہا، انہوں نے گورنر صاحب سے میٹنگ کی، حلیم عادل سے میٹنگ کرتے ہیں، وہ تو کابینہ کے ہیں اپنا علی زیدی اور دیگر، تو وہ ان سے مسلسل اب ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ کراچی کا جو بلدیاتی انتخابات جب سندھ میں ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی عدالت میں گئی ہوئی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں۔ پنجاب میں تو بلدیاتی ادارے بحال ہو چکے عدالت سے، لیکن اس کے باوجود ان کو تالے نہیں کھل رہے دفتروں کے۔ کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، اور بلوچستان میں نہیں ہو رہے، اور سندھ واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی اداروں نے پچھلا جو ٹینیور تھا پورا کیا، اور اس کے فوراً بعد انتخابات ہونے چاہیے تھے، سندھ گورنمنٹ کو کروانے چاہیے تھے، لیکن یہ سیاسی لوگ ہمارے اپنا اختیار نیچے منتقل کرنے کے معاملے میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ آمروں کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ آمروں کے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا نا عوام کے ساتھ رابطے کا، تو اس لیے وہ فوراً آنے سے پہلے ہی سوچ کر آتے ہیں کہ ہم نے جاتے ہی بلدیاتی اداروں کی وہ نظام لانا ہے، تاکہ ہمیں نیچے تک ہماری جو حکومت کی گورننس ہے یا جو بھی ہے وہ ہم براہ راست وہاں تک کریں۔ یہ الیکٹیبلس وغیرہ ایم پی ایز ایم این ایز ان کو اچھے نہیں لگتے، اور سیاسی لوگوں کو یہ کونسلر وغیرہ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ایم پی ایم این اے کی وقت ختم ہو جاتی ہے، ان کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے نا۔ اگر ایک بندہ اپنے گھر سے اٹھے، ساتھ والے گلی میں رہنے والے کونسلر کو جا کے کہہ دے کہ جناب میرا پانی نہیں آ رہا، یا میری بجلی نہیں آ رہی، میرا یہ نالی بند ہو گئی، میرا گٹر بند ہو گیا، میرے گھر کی صفائی نہیں، اپنا گلی کی صفائی نہیں ہو رہی، تو پھر ایم پی ایم این اے کے ڈیرے تو ویران ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک سوچ رہی ہے پولیٹیکل لوگوں کی، جس وجہ سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی نے وہ جو بلدیاتی انتخابات تھے جو سپریم کورٹ کے حکم پہ کروائے تھے، انہوں نے ہی ان کو تو پورا مدت پیپلز پارٹی نے دی، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو حکومت میں آتے ہی پنجاب میں بلدیاتی نظام اڑا دیا، کے پی کے میں اپنا بنایا ہوا اڑا دیا، جس کے لیے وہ دنیا جہان کو جا کے بتاتے تھے کہ بھائی سرزمین پر، روئے زمین پر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو میں نے بنایا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا روئے زمین پر بلدیاتی نظام نہیں ہوگا جو میں نے بنایا ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب نے وہ والا اپنا نظام بھی، اس کو بھی ٹائم پورا کرنے نہیں دیا تھا، اور اس کے بعد انتخابات نہیں کروائے، پنجاب میں نہیں کروا رہے انتخابات، بلوچستان میں نہیں کروا رہے، لیکن سندھ کے لیے انہوں نے وہاں پر درخواست دے دی ہے۔ شکر ہے سندھ کے لوگوں کا اس سے بھلا ہوگا، تو یہ اچھی چیز ہے۔ سندھ پی ٹی آئی سندھ کا یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے وہ عدالت میں چلے گئے ہیں کہ جی بر وقت انتخابات بر وقت تو خیر نہیں ہوں گے، اب وقت گزر چکا ہوا ہے، انتخابات فوری کروائے جائیں۔ تو فوری انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو جو چیلنج ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے، جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنے لیے، وہ ہے کراچی شہر۔ کراچی میں جو میں نے پتہ کیا ہے تو کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیے ملیر، کراچی اور جنوبی کراچی اور کیماڑی، یہ 3 ضلع تو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں، کلیئر ہیں، وہاں پر ہمیں کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے مقابلہ۔ اور سینٹرل ایسٹ میں پیپلز پارٹی آدھے پہ ہے، سعید غنی ہے وہاں پہ، اور کورنگی، یہاں پر پیپلز پارٹی کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی یہاں پر بہت کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی اگر کراچی میں اپنا میئر بنانا چاہتی ہے، جو کہ مرتضیٰ وہاب بڑے عرصے سے تیاری کر رہے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی کو ان ضلعوں میں بھی اپنا کام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کو ویزیبل وہ کام جو نظر آ رہا ہو۔ ایک بار میں آصف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو شہباز شریف کے متعلق بات ہوئی، تو زرداری صاحب نے بتایا کہ ایک افسر، انہوں نے افسر کا نام بھی بتایا تھا، میں نہیں بتاؤں گا، کہ ایک افسر جو ہے وہ میرے ساتھ میٹنگ میں تھا، تو جب حکومت تھی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، یعنی مسلم لیگ نون پنجاب میں تھی، پیپلز پارٹی مرکز میں تھی، وہ صدر تھے، تو ایک افسر نے کہا کہ جی باتوں میں پروجیکٹس کی بات ہو رہی تھی، پانی کے پروجیکٹس کو، اس طرح کے پروجیکٹس، تو پنجاب کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا شہباز شریف، افسر نے بتایا زرداری صاحب کو، اور زرداری صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پروجیکٹ ان کو دیا گیا تھا صاف پانی کا، تو انہوں نے کہا کہ میں 250 ارب یا جو بھی اماؤنٹ تھی، اب اماؤنٹ مجھے یاد نہیں ہے، 2.5 ارب یا 250 ارب وہ میں زمین میں اندر دفنانا نہیں چاہتا، مجھے زمین پر نظر آنے چاہیے منصوبے۔
تو مسلم لیگ نون تو زمین پر نظر آنے والے منصوبے بناتی رہی ہے. اب کراچی میں پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے وہی والا فارمولہ جس پر آصف زرداری صاحب نے ذرا تنزیہ طور پر مجھے کہا تھا کہ شہباز شریف تو وہ چاہتے ہیں کہ منصوبہ نظر آنا چاہیے پھر اس کی افادیت ہو کہ نہ ہو. تو اب پیپلز پارٹی کراچی میں وہ کرنے جا رہی ہے کہ منصوبے نظر آنے چاہیے. تو وہ 250 بسیں تو بسوں کی تو کراچی میں بڑا مسئلہ ہے, کال پڑا ہوا ہے. وہاں پر لوگ بڑے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لاہور میں چلتی میٹرو کو. تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اچھی ٹرانسپورٹ ہو. سڑکیں وڑکیں کافی حد تک بہتر کر دی ہیں پیپلز پارٹی نے, لیکن ٹرانسپورٹ کا نظام, پانی کا نظام کراچی میں ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. اور اگلے عام الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ چیلنج قبول کریں, اور عمران خان نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے ہر کام کو چیلنج دیں. اور اس کا پہلا چیلنج جو ہے کرونا کا جو اعلان ہوا ہے کرونا پر, سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے 1 ہفتے کا 8 دنوں کا, کل سے لاک ڈاؤن ہوگا. تو اس کی پی ٹی آئی نے مخالفت کر دی ہے. نہ صرف سندھ پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے بلکہ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کر دی ہے. تو یہ اب رن پڑے گا اصل جو ہے نا وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا سندھ میں, جس کی تیاری ہو رہی ہے, اور اس کا اصل ہدف ہے انتخابات بلدیاتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.